میں خوشو پیدا کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ نماز میں جو بھی پڑھ رہے ہو نا اس کا ترجمہ آپ کو آتا ہو. آپ جب نماز میں کھڑے ہو کر کہیں اللہ اکبر تو آپ کو پتا ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. اللہ سب سے بڑا ہے. پھر سبحانک اللہم، اے اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے. وہ بحمدک، ہر عیب سے پاک ہے اور تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں. وتبارک اسمک، تیرا نام برکت والا ہے. وتعالی جدک، تیری شان بہت اونچی ہے. ولا الہ غیرک، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. پھر اعوذ باللہ، بسم اللہ کا ترجمہ آتا ہو. پھر الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا. الرحمن الرحیم، بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا. اس سے آپ کا دھیان بٹے گا نہیں. پھر رکوع کی تسبیح کا مطلب آتا ہو سبحان ربی العظیم. تحیات کا مطلب آتا ہو. اس لیے پہلی فرصت میں نماز کا پورا ترجمہ سیکھنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں جو لوگ شروع سے میرے یہ تفسیر کے لیکچر سن رہے ہیں، اللہ سے مجھے پوری امید ہے ان کو پورا نماز کا ترجمہ آ گیا ہوگا. التحیات للہ والصلوات والطیبات میں عام طور پہ لوگ کہتے ہیں اس کا کیا ترجمہ ہے، تو التحیات کا مطلب عبادتیں ہیں. یہ ذہن رکھیں. التحیات کیا اس کا ترجمہ عبادتوں سے کیوں کیا، یہ پھر کسی اور وقت میں انشاءاللہ میں ایکسپلین کروں گا اس کو. التحیات للہ، قولی عبادتیں. تحیہ کا مطلب قولی، یعنی زبان سے جو ہم حمد و ثنا کرتے ہیں وہ بھی اللہ کے لیے. والصلوات، اسی طرح جو بدنی عبادتیں، نماز پڑھنا، حج کرنا، وہ بھی اللہ کے لیے. والطیبات، اور مالی عبادتیں یعنی صدقہ خیرات، وہ بھی اللہ کے لیے. تو یہ لفظ یاد کر لیں، تحیات للہ والصلوات والطیبات. السلام علیکم ایھا النبی، آگے پھر وہ آسان ترجمہ ہے اس کا. تو تفسیر کے لیکچر اگر جو لوگ غور سے سن رہے ہیں تو مجھے امید ہے انشاءاللہ تراویح میں بھی ان کو بہت حد تک قرآن سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا. تراویح کی نماز میں بھی ان کا دل لگے گا، تہجد کی نماز میں بھی. تو اس کا بھی بڑا دخل ہے کہ آپ کو نماز کا مفہوم اگر آتا ہو. تو جن لوگوں کو نماز کا مفہوم نہیں آتا وہ یاد کریں نماز